جی ان کا سوال یہ ہے کہ کافر کا مطلب کیا ہے اور مسلم کا مطلب کیا ہے، انسان کے جیون کا مقصد کیا ہے، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ کافر کا مطلب کیا ہے اور مسلم کا مطلب کیا ہے اور انسان کے جیون کا صحیح مقصد کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم کافر کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ کافر کا صحیح مطلب کیا ہے۔ دیکھیے، جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے۔ اس رچنا کے آدھار پر سیدھی راہ تو سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کی ہے اور ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ اب ٹیڑھی اور سیدھی راہ کو سمجھتے ہوئے ہمیں کافر کا مطلب سمجھنا ہے۔ کافر کا مطلب ہے مطلب ہے انکار کرنا۔ کس کا انکار کرنا؟ جس نے انسان کو بنایا ہے، جو انسان کا سچا بنانے والا مالک ہے، جو سنسار کا سچا خدا ہے، سچا ایشور ہے، سچا مالک ہے، جو انسان کا سچا بنانے والا مالک ہے۔ اب انسان اپنے بنانے والے مالک کا انکار کرے، اسے کہتے ہیں کافر۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں، جیسے مان لو کہ بچوں کا جو ہے باپ ودیش میں رہتا ہے، اب بیوی ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، وہ ودیش میں رہتا ہے اور ودیش سے جو ہے اپنے بچوں کے لیے کھانے کو بھیجتا ہے، پینے کو بھیجتا ہے، ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اب اس کے بیوی بچے اس کا جو ہے ناشکری کریں۔ کافر کا مطلب ناشکری کرنا بھی ہوتا ہے۔ ناشکری کرنا، پہلے ناشکری ہوگی پھر انکار ہوگا۔ کسی کے احسان کی ناشکری کرنا، ناقدری کرنا اور اس کا پھر انکار کر دینا کہ تے نے ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا، تو ہمارا کچھ نہیں لگتا ہے۔ اب وہ جو بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، اب اس سے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تیرا باپ کتنا اچھا ہے، تمہارے باپ جو ہے کتنا اچھا ہے اور تمہیں کھانے کو بھیجتا ہے، پینے کو بھیجتا ہے، خود جو ہے ودیش میں رہتا ہے، محنت کرتا ہے، تمہیں بھیجتا ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ اب چاہیے تو یہ کہ اپنے باپ کا احسان چھلکے ان کے چہرے پر، لیکن کوئی اور انہیں یاد دلاتا ہے تو وہ ان کے چہرے پر ناشکری چھلکتی ہے، گھمنڈ چھلکتا ہے۔ یعنی باپ اتنا احسان کر رہا ہے اور وہ باپ کا انکار کر رہے ہیں، اس کے احسان کے بدلے میں ناشکری کر رہے ہیں، اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اب باپ نے اپنا قانون بھیجا کہ بیٹا میں یہ جو ہے لکھ کر کے قانون بھیج رہا ہوں کسی کے ہاتھ کہ لڑکیوں کو سے کہنا کہ گھر سے باہر نہ نکلیں، 4 دیواریوں کے اندر رہیں تاکہ ان کی عزت سرکشت رہے، اور لڑکوں کے لیے بھیجتا ہے کہ تم جو ہے شراب سے، جوئے سے، برے کام سے دور رہو۔ پورے گھر کو حکم بھیجتا ہے، اپنا قانون بھیجتا ہے۔ اب گھر والوں کے من میں انکار ہے باپ کا، وہ پہلی بات تو انکاری ہیں، احسان کا بدلہ ناشکری سے دے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی تم لوگ کماتے تو ہو نہیں، تمہیں کھانے کو کہاں سے آتا ہے، تو کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ باپ کھلاتا ہے، باپ جو ہے وہاں سے بھیجتا ہے۔ اب چونکہ لوگوں کے پاس ثبوت ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کام اللہ کرتے نہیں ہیں، بھئی کھاتے کہاں سے، تو اپنی بات کو سنبھالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی باپ بھیجتا ہے ہمیں کھانے کے لیے۔ لیکن جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی باپ تمہارا کتنا اچھا ہے، اس کا احسان ماننا چاہیے، اس کا کہنا ماننا چاہیے، تم برائی پہ کیوں چل رہے ہو، جب باپ کے احسان ماننے کی بات آتی ہے تو چہرے پہ ناشکری چھلکتی ہے، گھمنڈ چھلکتا ہے، اہنکار چھلکتا ہے، ناقدری چھلکتی ہے۔ باپ نے حکم بھیجا کہ بیٹا اس کام کو کرنا، لیکن نہیں کرتے ہیں، تو خالی جو ہے نام کے لیے مان لینا باپ ہے، اس کا احسان نہ ماننا، اس کا حکم نہ ماننا، جو ہے انکار کرنا۔ تو زبان سے تو آدمی کہہ رہا ہے کہ فلاں میرا باپ ہے، لیکن پھر دل سے انکار کر دینا، دل سے اس کے احسان کو نہ ماننا، دل سے اس کا حکم نہ ماننا۔ اور ایک طریقہ ہے کہ انسان زبان سے بھی انکار کر دے اور دل سے بھی انکار کر دے، تو یہ تو اور بدترین طریقہ ہو گیا۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ سنسار کا مالک ایک ہے، دنیا کے سارے انسانوں کا مالک ایک ہے،
اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، اسی نے سب کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے۔ انسان کے اندر رچنا میں احسان کا مادہ رکھا ہے۔ اب اس نے یہ دنیا امتحان لینے کا، پریکشا لینے کا، ٹیسٹ لینے کا، پیپر لینے کا ایک ہال بنائی ہے، اور انسانوں کو پیدا کر کے اپنی رچنا ان کے اندر رچ دی ہے، اور خود انسانوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے، اور وہ ہمیں سب دیکھ رہا ہے، اور ہر روز جو ہے دن نکال دیتا ہے ہمارے کرم کرنے کے لیے، ہمارا امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، کہ کون میرا احسان مانتا ہے اور کون میری ناشکری کرتا ہے، کون میری بنائی ہوئی رچنا کے طریقے پہ چلتا ہے اور کون خلاف چلتا ہے۔ سب کو جیون کا سمے دے دیا ہے اس نے۔ اب دیکھو یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا کے سارے انسان، ایسا کون انسان ہے جو سورج سے فائدہ نہ اٹھاتا ہو؟ ایسا کون انسان ہے جو اللہ کی ہوا سے فائدہ نہ اٹھاتا ہو؟ اللہ نے انسان کو جیون دے کر جیون جینے کے بھرپور سادھن دیے ہیں اس دنیا میں، اور امتحان لیا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ ایسا کون انسان ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی روزی کھا کر نہ جیتا ہو؟ ایسا کون انسان ہے جو اللہ کا پانی پی کر پیاس نہ بجھاتا ہو؟ اب ایمانداری سے بتاؤ، ہمیں جیون کسی نے دیا اور ہمارے جیون کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو انسان کے اندر ایک احسان کا مادہ پنپنا چاہیے کہ بھئی کوئی تو ہے جو مجھے کھلا رہا ہے، جو مجھے پلا رہا ہے۔ انسان جب حقیقت سے جو ہے غور کرے ہیں کہ کوئی تو مجھے کھلا رہا ہے، کوئی تو مجھے پلا رہا ہے، تو کسی کا احسان ہے میرے اوپر، تو انسان اس احسان میں اللہ سے محبت کرے۔ اب اس ٹیسٹ کو لینے کے لیے شیطان بھی ہے بیچ میں۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے، شیطان کون ہے؟ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ اللہ کا ناشکرا ہے۔ اسے آدم علیہ السلام سے جلن پیدا ہوئی، نفرت پیدا ہوئی ہیں۔ اس نے یہ چیلنج کیا کہ میں اس آدم کی نسل کو بھٹکاؤں گا، تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو تیری سیدھی راہ میں آ سکیں گے، ورنہ سب کو بھٹکا کے مار دوں گا۔ اے میرے پروردگار، اے ایشور، مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے ہیں، اور مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اس آدم کی نسل کو دکھائی نہ دوں، اور میں اس کے اندر، شریر کے اندر پرویش ہو کر میں اس کے من میں غلط خیال ڈال سکوں، تیری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف ان کو گمراہ کر سکوں، بھٹکا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے، شیطان کو جو ہے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی، اور اسے یہ چھوٹ دے دی، فری ول دے دیا کہ وہ انسان کے من میں غلط خیال ڈالے اور انسان کو دکھائی نہ دے۔ اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، یہاں پر لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی انسان تو پھر مجبور ہو گیا نا، شیطان غلط خیال ڈالے گا، شیطان اسے جو ہے بہکائے گا، ہیں؟ نہیں، صحیح بات کو سمجھیں۔ دیکھو، اللہ ایشور نے اپنی اچھائی میں انسان کے اندر سکون رکھا ہے کہ نہیں؟ سکون رکھا ہے، شانتی رکھی ہے، اور امن چین رکھا ہے۔ اگر انسان کا لڑائی جھگڑا ہو جائے تو لڑائی جھگڑے سے کتنی برا انسان ہو، لڑائی جھگڑے سے بے چین ہو کر وہ ایکانت میں شانتی پسند کرتا ہے، شانتی میں سکون لیتا ہے۔ انہوں نے کہا یار میرا دماغ جو ہے بے چین ہو گیا، میں تھوڑی دیر شانتی میں لیٹ جاؤں، ہیں؟ تو اپنی اچھائی میں سکون، شانتی رکھی ہے، اور شیطان کی برائی سے نفرت اور بے چینی رکھی ہے۔ اگر چھت میں ڈھال کریں گے آپ، چھت کے دو کونے ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر، جدھر کو آپ کو ڈھال رکھنا ہے ادھر دو کونے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کدھر کو ڈھال رکھنا ہے آپ کو؟ جدھر کو آپ کو پانی نکالنا ہے ادھر کو ڈھال رکھنا پڑے گا، سمجھے بات کو؟ مان لو چھت کے دو کونے ہیں، اور جدھر کو آپ کو پانی نکالنا ہے ادھر کو چھت کا ڈھال کرنا پڑے گا۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ کو انسان کو اچھائی پہ چلانا تھا کہ اچھائی پہ چل، تو انسان کا ڈھال اپنی رچنا کے اعتبار سے اچھائی کی طرف کو رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اپنی اچھائی میں سکون پر رکھا ہے، شانتی رکھی ہے، اور ہر پل پل میں جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کے اندر سکون پیدا کرتا رہتا ہے، اسے اشارہ کرتا رہتا ہے ادھر کو جھک، یہ ڈھال تیرا میں نے ادھر کو دیا ہے تو اچھائی پہ چل، ہیں؟ اور برائی جو ہے، برائی جدھر کو ڈھال نہ دینا ہو ادھر سے رکھا ہے اونچا، رکھتے ہیں اونچا۔ اسی پرکار سے جدھر کو شیطان کی جو برائی سے نفرت پیدا کر دی ہے تاکہ یہ ادھر کو نہ ڈھلے، تاکہ یہ شیطان کی طرف کو نہ ڈھلے، نہ بھاگے۔ شیطان کی برائی سے اسی لیے نفرت رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے۔ اور جب بھی کوئی انسان شیطان کے برے خیال کی وجہ سے برا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایشور اس کے اندر بے چینی اس کے اندر بھر دیتا ہے، اور بے چینی کا بوجھ اس کے اوپر لاد دیتا ہے، جس کو وہ لیے پھرتا ہے بے چین ہو کر۔
اب دیکھو نا، اگر میں نے کسی کمزور پر کسی غریب کا حق دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی، تو میں نے فوری طور پر دنیا کے فائدے کے لیے وہ کام کر لیا، لیکن میرا ضمیر اندر سے مجھے ملامت کرتا رہے گا، بے چین کرتا رہے گا، یہ تو نے غلط کیا ہے، یہ تو نے غلط کیا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یہ تو نے غلط کیا ہے۔ اب ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے اپنی پہچان کے لیے یہ کائنات بنائی کہ میں بن دیکھے پہچانا جاؤں، بن دیکھے لوگ میری پہچان کریں، بن دیکھے لوگ مجھ سے ڈریں، بن دیکھے لوگ میرے حکم پہ چلیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چلنا اور برائی سے بچنا، اور دنیا میں جو اس کے پیغمبر پیغام لے کے آتے ہیں، ان پیغاموں کے دوارا اپنی رچنا کو اور اس پیغام کو میچ کرنا اور پہچان لینا کہ ہاں، یہ ہمارے بنانے والے سچے مالک کا سچا راستہ ہے۔ کیوں جی؟ اب انسان کیوں پہچانے گا اس مالک کو؟ بھائی سوال یہ ہے کہ انسان کیوں پہچانے اس کو؟ اس لیے پہچانے کہ اس نے جیون دیا ہے، اس لیے پہچانے کہ وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر وقت انسان کے اوپر اس کی نعمتوں کی، اس کی کرپا، اس کی دیا کی برسات ہو رہی ہے۔ انسان کے اندر اس نے اپنی رچنا میں احسان کا مادہ رکھا ہے کہ میرا پیدا کیا وہ انسان، میرا بندہ، جب میں اس کو ہر وقت کھلا رہا ہوں، جیون میں نے اس کو دیا ہے، تو میرے احسان کو مانے گے کون مجھے کھلا رہا ہے، کون مجھے پلا رہا ہے۔ دیکھا نا، انسان جب بھوکا ہو تو کھانا کتنا اچھا لگتا ہے، پیاسا ہو تو پانی کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو جب پیاس بجھ جاتی ہے تو انسان کا فرض بنتا ہے کہ مجھے کس نے یہ چیز کھلائی ہے، میں اس کا احسان مانوں۔ اب اگر دماغ لگایا جائے تو وہ پانی کسی انسان نے لا کے دیا، اگر پیچھے بیک میں جائے، انہوں نے کہا انسان نے لا کے دیا، بھئی ٹھیک ہے چلو لا کے دیا، انسان تو ذریعہ بنا، لیکن اس کو پیدا کس نے کیا؟ پانی کو جب پیدا کس نے کیا، یہاں انسان اللہ تک پہنچے گا۔ اب کھانا میں نے کھایا، بھوک تھی، کسی انسان نے لا کے دیا، چلو ٹھیک ہے بھئی انسان نے لا کے دیا تو انسان کا بھی شکر ادا کریں، لیکن کھانا پیدا کس نے کیا زمین میں سے؟ اگر زمین میں پیدا ہی نہیں کرتا تو یہ انسان مجھے کہاں سے لا کے دیتا؟ تو سب سے بڑا احسان ماننے کا حق اللہ کا ہے، جس نے جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، جو زمین میں سے پیدا کر کے ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ جو انسان احسان مانے گا وہ اپنے مالک کی کھوج کرے گا کہ کس نے مجھے جیون دیا ہے، کون مجھے کھلا رہا ہے، کون مجھے پلا رہا ہے، اور کس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے اس دنیا سے بلا لے گا۔ میرے جیسے اس دنیا میں کتنے لاکھوں انسان روز پیدا کرتا ہے اور موت دے کے اٹھا لیتا ہے، یہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ بھائی دن نکالنا تو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان دن نکلنے پر غور کرے، اگر دن نہ نکلے گا تو میں کام کیسے کروں گا؟ تو یہ کون میرے اوپر احسان کرتا ہے جو دن نکال دیتا ہے، پھر میں کام کرتا ہوں۔ اب دن میں تھک جاتا ہے انسان تو رات کو آرام کرتا ہے، تو انسان کو غور کرنا چاہیے بھئی کون ہے جس نے میری رچنا بڑے حساب سے رچی ہے، دن بھی بڑے حساب سے دن کا سمے رکھا ہے کہ میرا پیدا کیا ہوا انسان اتنے دن کے وقت میں کام کرے گا، محنت کرے گا، اور پھر اتنے سمے میں تھک جائے گا۔ رچنا بھی اسی حساب سے بنائی اور کائنات کا سسٹم بھی اسی حساب سے بنایا۔ تھک جائے گا تو پھر میں رات کر دوں، پھر یہ رات میں سوئے گا تو آرام کرے گا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بھئی ہم پر یہ احسان کون کر رہا ہے۔ اب اس کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اس کی پہچان کریں بن دیکھے۔ اور جب پہچان کریں گے، آپ کائنات میں غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ یار کائنات میں تو ہر چیز اس کے حکم کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے۔ جو چیز کسی بندھن میں بندھی ہوئی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی ہے، وہ غلامی کا ثبوت دیتی ہے کہ وہ غلام ہیں۔ خدا کا مطلب آزاد۔ آپ اسی طرح سے پوری کائنات میں ہر چیز پہ غور کریں۔ دیکھو سورج غلام ہے اللہ کا، حساب سے نکلتا ہے، حساب سے چھپتا ہے۔ اگر آزاد ہوتا تو ایک آدھ مہینے کی چھٹی کر لیتا۔ اسی طرح سے دن اور رات کا سسٹم اللہ کے حکم کے بندھن میں بندھا ہوا ہے۔ اگر آپ انسان کی پوجا کریں گے تو انسان بھی اس مالک کے بندھن میں بندھا ہوا ہے۔ انسان نہیں چاہتا میرے اوپر دکھ آئیں، تکلیف آئیں، مگر وہ مالک بھیجتا ہے تو انسان روک نہیں سکتا۔ انسان نہیں چاہتا میں مر جاؤں، لیکن وہ مالک موت بھیجتا ہے تو انسان روک نہیں سکتا۔ تو انسان بھی جو ہے اس مالک کی غلامی کے بندھن میں بندھا ہوا ہے، تو انسان کی پوجا کرنی بیکار ہے۔ اگر انسان چاہے بھی میں گائے کی پوجا کروں تو گائے بھی کسی نے پیدا کی ہے، اس پر بھی دکھ تکلیف بیماری پریشانی آتی ہے کہ نہیں؟ تو وہ بھی کسی مالک کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے، وہ بھی جو ہے مر جائے گی۔ جو چیز پیدا ہوئی ہو اور مر جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ چلو بھی اگر سوچیں بھی چلو پتھر کی مورتی بنائیں، اپنے ہاتھ سے مورتی بنائیں، ہاتھ پیر آنکھ ناک بنائیں اپنے جیسے، چلو بھی اس کے آگے جھکیں،
لیکن پتھر تو اتنا بیچارہ بے بس ہے، نہ چل سکے، نہ پھر سکے، نہ گھوم سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے۔ اگر مکھی اس کے پاس سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس کو بھی واپس نہ لا سکے۔ بھائی لوگ جو ہیں پتھر کی مورتی کے سامنے کتنی ساری چیزیں رکھتے ہیں، لڈو وغیرہ کتنی چیز رکھتے ہیں، اب مکھی ان سے چھین کر لے جا رہی ہے ان کے پاس سے، وہ اس چیز کو مکھی سے بھی چھڑا نہیں سکتے، اتنے کمزور ہیں، تو وہ میری مصیبت کہاں دور کر دیں گے بھائی؟ تو پتھر تو خود اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ اگر بے بس نہ ہے تو پھر بول کے دکھائے، چل کے دکھائے، پھر کے دکھائے، مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے تو اس کو واپس کر کے دکھائے۔ ارے مکھی ان کے منہ پر، ناک پر، کان پر ہگ جاتی ہے، اس کو نہیں ہٹا سکتے، تو میری تمہاری مصیبت کہاں سے دور کر دیں گے؟ وہ تمہارا میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے مالک نے انسان کو عقل اس لیے دی تاکہ یہ عقل سے میری پہچان کرے، اور میری پہچان کر کے جس مقصد کے لیے میں نے اسے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرے۔ میں نے سارا جہان بنایا انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا اپنے لیے، تاکہ یہ انسان میرے ہی آگے سر جھکائے، مجھے پہچان کر، اور میرے ہی آگے ہاتھ پھیلائے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ہاں، کیونکہ میں نے جب کائنات بنائی تو کسی کو اپنے ساتھ نہ لیا، کسی کو میں نے حصے دار نہیں بنایا، کسی کو میں نے پارٹنر نہیں بنایا، اور جب میں نے ان انسانوں کو بنایا تو میں نے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لیا، کسی کو میں نے حصے دار نہیں بنایا۔ اور الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اب پتھروں کے آگے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے انسان کیوں جھک رہا ہے کہ جی صاحب یہ میری مصیبت دور کر رہے ہیں، یہ میری پریشانی دور کر رہے ہیں، یہ مجھے کھلا رہے ہیں، مجھے پلا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اگر تو واقعی میں حقیقت میں دل سے اپنے مالک کی کھوج کر رہا ہے تو آنکھیں کھول کر غور کر اس کی طرف۔ دنیا کی جو بھی چیز تجھے دکھائی دے رہی ہے، ان میں سے کوئی چیز تیری ضرورت پوری نہیں کر رہی ہے، نہ تجھے کھلا رہی ہے۔ پتھر کی مورتی نے تجھے پیدا نہیں کیا، پتھر کی مورتی تجھے کھلاتی نہیں ہے۔ اگر تو واقعی میں فراڈ نہیں ہے، دل سے اپنے سچے مالک کا احسان مانتا ہے، اور تو دل سے اس کی کھوج کرنے نکلا ہے، سب سے پہلا جو مقصد بنتا ہے نا مالک کی کھوج کا، وہ یہی بنتا ہے کہ وہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس نے جیون دیا ہے، تو اس کا احسان مانا جائے۔ احسان کی تاثیر ہے محبت کرنا۔ تم بھوکے ہو، کوئی انسان تمہیں کھانا کھلا دے، تم کھانا کھا رہے ہو پیٹ بھر کے، تم اس کی طرف دیکھو گے محبت کی نگاہ سے کہ یہ انسان کتنا اچھا ہے، اس نے مجھے کھانا کھلایا، تو آپ کو ایٹومیٹکلی اس سے محبت ہو جائے گی، اس کے احسان کی وجہ سے۔ اللہ نے یہ رچنا میں یہ چیز انسان کے اندر رکھی ہے۔ تو اسی پرکار سے جب انسان حقیقت میں اپنے مالک کی طرف غور کرتا ہے کہ مجھے کس نے جیون دیا ہے، مجھے ہر روز ہر وقت مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اگر میں نہ کھاؤں تو مر جاؤں گا، مجھے ہر وقت کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اب عقل کو کھول کر حقیقت کی نگاہ سے سچ کو سچ ہی دیکھ، سچائی کا چشمہ لگا کے دیکھ سچائی کو، کہ اس کائنات میں کوئی چیز، کسی چیز نے تجھے پیدا نہیں کیا۔ جو بھی چیز تجھے اس دنیا میں دکھائی دے رہی ہے، یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ خود اللہ کے سامنے بے بس ہیں۔ اللہ الصمد، پہچان ان کی بے بسی کو، پہچان ان کی محتاجی کو، لاچاری کو۔ آج انسانی عقل اتنی خراب ہو چکی ہے کہ گائے کی پوجا کر رہے ہیں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گوبر کھا رہے ہیں، اسی کو بھگوان سمجھ رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، گائے کو بیماری لگ جاتی ہے، گلے میں بیماری لگ گئی، زخم ہیں، مکھی لگ رہی ہیں، یہ بیماری کس نے لگائی ہے اسے؟ یہ بیماری کا لگنا اس کو، یہ اس کی غلامی کی نشانی ہے کہ وہ بھی کسی کی غلام ہے، کسی کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے۔ اب دیس کی بھکتی کر رہے ہیں، دیس کی بھکتی۔ ارے میرے بھائی، اب کوئی اوپر کوئی طاقت ایسی ہے جو دن نکالتی ہے، اگر دن نہ نکالے تو یہ دیس میں لوگ کیسے جئیں گے؟ تیری عقل کہاں چل رہی ہے؟ حقیقت کو دیکھ، حقیقت پر غور کر۔ کوئی سب سے بڑی ہستی ہے اوپر، ہاں، جو دیش تو کیا پوری دنیا میں دن نکالتی ہے، رات کرتی ہے، اس کو پہچان۔ دیش کی بھکتی مت کر، دیش کے بنانے والے کی بھکتی کر۔ جو چیز اس کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے، جو چیز اس کی غلام ہے، گائے کی بھکتی مت کر، گائے کے بنانے والے مالک کی بھکتی کر۔ سورج کی بھکتی مت کر، سورج کے بنانے والے مالک کی بھکتی کر۔ انسان کے سامنے سر نہ جھکا، انسان کے بنانے والے کے سامنے سر جھکا۔
مورتی کے سامنے، قبر کے سامنے سر نہ جھکا، مورتی کے بنانے والے یعنی پہاڑ کے پیدا کرنے والے مالک کے سامنے سر جھکا۔ کائنات کی کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز تجھے نہیں کھلاتی، تجھے نہیں پلاتی، تجھے اس نے جیون نہیں دیا۔ کائنات کی کسی بھی چیز کے قبضے میں تیری جان نہیں ہے۔ اگر تو واقعی میں سچے دل سے اپنے بنانے والے سچے مالک کا احسان مانتا ہے کہ اس نے مجھے جیون دیا ہے، وہ مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے، احسان سے تو اس سے محبت کرتا ہے، تو حقیقت کی نگاہ کھول کر اور سچے من سے اسے پکار، من ہی من میں۔ وہ تیرے من کا حال جانتا ہے، وہ تجھے اپنا سچا راستہ دکھائے گا، تجھے اس گمراہی سے نکالے گا، تجھے اس گندگی سے نکالے گا، تجھے مورتی پوجا کی گندگی سے نکالے گا، تجھے دیس کی پوجا کی گندگی سے نکالے گا، تجھے گائے کی پوجا کی گندگی سے نکالے گا۔ جس گندگی میں شیطان نے تجھے گمراہ کر رکھا ہے، تجھے اس گندگی سے نکالے گا، تجھے دنیا کی ہر چیز کی پوجا کی گندگی سے نکالے گا، تجھے شیطان کے راستے سے بچائے گا، تجھے موت کے بعد نرک سے بچائے گا، تجھے گائے کا پیشاب پینے سے بچائے گا، گائے کا گوبر کھانے سے بچائے گا، تجھے ہر برائی سے بچائے گا، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تجھے اپنا سچا راستہ دکھائے گا، تجھے اس دنیا میں بھٹکنے سے بچائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ تو اسے دل سے پکارتا ہی نہیں ہے، تو اس کا دل سے احسان مانتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے شیطان نے جو ہے بھٹکا رکھا ہے دنیا پرستی کی پوجا میں۔ اگر تو اس کا احسان مانتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو اس کی طرف دل سے بڑھ اور پھر دیکھ کہ وہ تیرے دل میں اپنی محبت داخل کرے گا، دنیا کی محبت دل سے نکالے گا، تو یہ چمتکار اس کا دیکھے گا، تو یہ محسوس کرے گا کہ سنسار کے سچے مالک کے سوا اس چمتکار کو کوئی دکھائی نہیں سکتا ہے۔ ایمان کا تجھے مزہ چکھائے گا، تجھے ایمانداری کا مزہ چکھائے گا، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تجھے سچائی کا مزہ چکھائے گا، تجھے محسوس کرائے گا کہ تو سچے راستے پر ہے، تو گمراہ نہیں ہے، تو بھٹکا ہوا نہیں ہے۔ تو اس نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تو بن دیکھے اس کی پہچان کرے۔ اب میرے بھائیوں، بن دیکھے اس مالک کو وہی پہچانے گا جو دل سے اس کا احسان مانے گا اور اس کی محبت میں دل سے اس کی کھوج کرے گا، کیونکہ وہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اپنی پیدا کی ہوئی چیز کی، ہر چیز کی اسے خبر ہے، اندر کا حال، باہر کا حال، من کا حال، سوچ کا حال، سب اسے خبر ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تعالیٰ انسان کا سچا بنانے والا مالک انسان کی سانس سے زیادہ قریب ہے۔ اب دیکھو نا دنیا میں کتنے لوگ بھٹک رہے ہیں، اس کو پہچان نہیں پا رہے، سچے مالک کو پہچان نہیں پا رہے۔ اب آپ مجھ سے بھی کہتے ہوں گے بھائی کہ آپ سوال کو بہت لمبا کر دیتے ہیں، بال کی کھال میں پہنچ جاتے ہیں، بڑے باریکی سمجھاتے ہیں، تو میرے بھائیو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کبھی میری باتوں سے کبھی سینس لگایا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اتنی لمبی جو میں بات کرتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے؟ لمبی بات کرنے کا اور تفسیر سے ڈیٹیل میں سمجھانے کا، بال کی کھال میں پہنچ کر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ سنسار کے سچے مالک کو میں نے اپنے بنانے والے سچے مالک کو پہچان لیا ہے۔ اب میں دنیا کے ہر انسان کو اس کی پہچان کرانا چاہتا ہوں، اس لیے میں بات کو لمبی کر دیتا ہوں اور ڈیٹیل میں کھول کھول کر سمجھاتا ہوں۔ اب جو لوگ اللہ کا احسان ماننے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ 2 گھنٹے کی ویڈیو بھی سنیں گے اور ان کو اچھی لگے گی، انہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے گیان سے انہیں سکون ملے گا۔ اور جو اللہ کے ناقدرے ہیں وہ 5 منٹ کی ویڈیو بھی نہ سنے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے، ایشور نے یہ دنیا بنائی ہے کہ وہ چھانٹنا چاہتا ہے کون میری قدر کرتا ہے اور کون میری ناشکری کرتا ہے۔ دیکھو نا، کوئی انسان ایسا ہے جس کو اللہ نے پیدا نہ کیا ہو، ایشور نے پیدا نہ کیا ہو، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے اور سب کو وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے، اب سب کے اوپر احسان کر رہا ہے۔ اس کا احسان سب کے ساتھ برابر ہے کہ نہیں؟ بھائی سب کو برابر جیون دیا ہے، سب کو جو ہے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اب سب کا فرض بنتا ہے کہ سب اس کا احسان مانیں، اور اس کا احسان مانے کہ بھی کون ہمیں کھلا رہا ہے، کس نے ہمیں جیون دیا ہے، کس نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، جیون دے کر جیون جینے کے سارے سادھن اس دنیا کے اندر بنائے ہیں، کس نے کون ہمیں کھلا رہا ہے، کون ہمیں پلا رہا ہے۔ سارے انسانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کون ہم پہ احسان کر رہا ہے۔ اب احسان اس سے محبت کریں، اس کی محبت میں اس کی دل سے کھوج کریں، پھر کم سے کم اتنی محنت کریں، اس کی کھوج کریں۔ اب یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ نہیں؟ تھوڑے سے لوگ ہیں جو بیچارے اپنے مالک کی کھوج کرتے ہیں، اس کو پا لیتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔
ورنہ اس دھرتی پر زیادہ تر لوگ اللہ کے ناشکرے بھرے پڑے ہیں، جو کھوج کرتے ہی نہیں ہیں، شیطان کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ کوئی مورتی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ میرے بندے جا دنیا میں ہیں، اور تیرا امتحان ہے کہ تو دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کرتا ہے یا مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ تیرا امتحان ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں انسان کے پیدا ہوتے ہی جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی برسات شروع ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ۔ اس کی کرپا، اس کی دیا کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بچے کے دنیا میں پیدا ہوتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ بچے کے ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت پرورش کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، تاکہ کمزور حالت میں اس کے ماں باپ اس پر رحم کریں اور اس کی دیکھا بھالی کریں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ باپ جو ہے گرمی میں مزدوری کر کے کما کے لاتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے پس جاتا ہے۔ ماں جو ہے کھانا بناتی ہے، کتنی محنت کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، لیٹرنگ پیشاب دھلاتی ہے، خود گیلے میں لیٹتی ہے، اپنے بچوں کو سوکھے میں لٹاتی ہے۔ اگر ہمارا سچا پیدا کرنے والا مالک اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ماں باپ کے دل میں محبت نہ ڈالے تو ہمیں دنیا میں کون پوچھے گا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بچے کا وارث ماں باپ کو بنا دیتا ہے۔ ماں باپ جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اسے پالتے ہیں، اور پھر جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو پھر جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اسے ضرورت کسی کی نہیں پڑتی ہے، پھر وہ ماں باپ کو بھی دھکے دے دیتا ہے۔ کیونکہ 15 سال کے بعد انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ 2 راستے اس کے سامنے کر دیے، اب چل کون سے راستے پہ چلے گا؟ جیون کا سمے دے دیا۔ کمزور حالت میں اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرتا ہے، پیدا ہوتے ہی اللہ کے احسان کی برسات انسان پر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا احسان اللہ کرنے والا ہے انسان کے اوپر۔ ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی اور تھوڑی تھوڑی اور سب کے دل میں محبت ڈال دی۔ ہاں، کبھی دادی آتی ہے کہ میرے بچے کی رال ٹپک رہی ہے، اس کو صاف کروں، دادی آ کے رال صاف کرتی ہے، کبھی نانی آ کے صاف کرتی ہے، کبھی خالہ گلے سے لگاتی ہے، کبھی تائی پیار کرتی ہے، کبھی تائی پچکارتی ہے۔ یہ کس کی رحمت کی برسات ہے؟ اللہ نے دل میں محبت ڈالی، جبھی تو رحم کر رہے ہیں وہ۔ اور ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتیوں سے دودھ جاری کر دیا اس کے لیے۔ کتنے اس مالک کے احسان ہیں بھائی، گن نہیں سکتے۔ 7 زمین، 7 آسمان، ان میں جتنے کण ہیں، جتنے ذرے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ میرا سچا بنانے والا مالک اتنی ہی جوان میری پیدا کر دے اور میں اتنی جوانوں کے ساتھ اس مالک کا احسان مانوں تو میں اس کا احسان ادا نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے اس کے احسان ہیں۔ ساری عمر انسان کے لیے زمین میں سے روزی کھانے پینے کی پیدا کرتا ہے، انسان کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، جیتا رہتا ہے، مگر مالک کی طرف کوئی دھیان نہیں لگاتا۔ اس دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اپنے مالک کی طرف دل سے غور کرتے ہیں۔ جو دل سے غور کرتے ہیں وہ اپنے مالک کو پا لیتے ہیں، جو دل سے غور نہیں کرتے وہ دنیا میں گمراہ ہو جاتے ہیں، شیطان کا شکار بن جاتے ہیں۔ اب یہ بیچارے گمراہ تو ہیں ہی، جو اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر، گائے کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر گائے کی پوجا کر رہے ہیں۔ گائے کا گوبر کھا رہے ہیں، عقل خراب ہو چکی، دیکھو گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، دیش کی بھکتی کر رہے ہیں، سورج کی بھکتی کر رہے ہیں، چاند کی بھکتی کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک ہمیں دکھائی نہیں دے رہا اور اتنے سارے احسان کرتا ہے انسانوں کے اوپر۔ اب کیا انسانوں کا فرض نہیں ہے کہ اس مالک کی اس کا احسان مان کر اس سے محبت کریں، اس کی محبت میں اس کی کھوج کریں، پہچان کریں؟ اب بتاؤ، بجائے کھوج کرنے کے، بجائے اس مالک کی کھوج کرنے کے، بجائے اس کی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چلنے کے، دنیا میں برائی کو پھیلا رہے ہیں اور سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، اس کی تعریف پر راضی نہیں ہوتے، بجائے احسان ماننے کے اپنے گھمنڈ میں اس سے اور نفرت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس مالک نے چھوٹ دے رکھی ہے، جیون کا سمے دے رکھا ہے، امتحان لیا ہے اس نے، بجائے اس کا احسان ماننے کے اس سے دشمنی نبھا رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اپنے بنانے والے سچے مالک کے دشمن ہیں۔
اب ایمانداری سے بتاؤ، اس مالک نے احسان کیا، ساری عمر کھلایا پلایا، اور اسی کے سچے دھرم کے دشمن ہیں، اسی کے انکاری ہیں، اسی کے دشمن ہیں، تو ایمانداری سے بتاؤ موت کے بعد نرک کی آگ میں وہ انہیں ڈالے گا نہیں ڈالے گا؟ جو اس مالک سے بغاوت کرے گا، غداری کرے گا، ناشکری کرے گا، کیا اس کو وہ سزا نہیں دے گا؟ تو اصل زندگی موت کے بعد ہے، یہ زندگی امتحان ہے، اس لیے ظالم ظلم کر رہے ہیں کیونکہ ان کو چھوٹ دے رکھی ہے، امتحان چل رہا ہے ان کا۔ آج یہ جتنے بھی اذان روک رہے ہیں، مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، اگر ان کے دل میں تھوڑی سی بھی اس مالک کا احسان کا مادہ ہوتا کہ وہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، تھوڑی سی بھی اس سے محبت ہوتی، تو کیا یہ ایسا کرتے؟ یہ اس مالک سے ڈرتے، اس کی کھوج کرتے، سچ اور جھوٹ کو سمجھتے، سچے گیان کو سمجھتے، فساد نہ پھیلاتے۔ اب یہ اتنی لمبی بات میں نے کیوں کری ہے آپ سے؟ کافر کا مطلب بتانے کے لیے۔ اب جو میں بولنے جا رہا ہوں اس بات پر غور کریں کہ کافر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو انسان اپنے آپ کو اللہ سے، اپنے بنانے والے سچے مالک سے، ایشور سے نڈر ہو کر، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر دھرتی پر ظلم کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، وہ اپنے بنانے والے سچے مالک کا انکاری ہے، وہ کافر ہے۔ اب وہ دکھنے میں چاہے تمہیں کوئی بھی انسان دکھائی دے، یاد رکھنا جو اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھتا ہے اور اپنی منمانی سے جیون جیتا ہے، اپنے مالک کی صحیح سے پہچان کر کے، اس کی مرضی کو نہیں جان کر کے اپنی مالک کی اپنی منمانی سے جیون جی رہا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، کوئی بھی انسان ہو، کیونکہ اصلی مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کو مالک جانے، اسے پہچانے، اس سے ڈرے اور برائی سے بچے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے من کو راضی نہ کرے، اپنے مالک کو راضی کرے، اس کے حکموں کو پہچان کر، اور موت کے بعد کی زندگی پر یقین کرے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ جو اپنے بنانے والے سچے مالک کو پہچان لے اور اپنی من کی مرضی چھوڑ کر اپنے مالک کی مرضی پر جیون جیے، ایشور کا آگیاکاری بن کے جیون جیے، اپنے مالک کو راضی کرے۔ اور کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک کا انکار ہی کر دے، اس کا کوئی احسان نہ مانے۔ مالک نے جیون دیا، اس پہ احسان کیا، وہ اس بات کا کوئی احسان نہ مانے۔ ساری عمر مالک کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہ اس بات کا کوئی احسان نہ مانے، نہ شکری کرے، نہ قدری کرے، اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے۔ مسلم کا مطلب ہے کہ اپنے مالک کو پہچان لے کہ میرا مالک ہے، میں دنیا میں آزاد نہیں ہوں، میں اس کی مرضی پر چل کر اسے راضی کروں۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، تاکہ وہاں پر میں نرک کی آگ سے بچوں اور سورگ میں جاؤں، اللہ کا انعام پاؤں۔ مسلمان اپنے مالک کے ہر احسان کو مانتا ہے، ہر چیز میں۔ آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں آپ، کہ ہر چیز میں اللہ کا احسان مانا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ ان کی زندگی پڑھیں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے وہ شیطانی دھرم پہ چلتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، ساری دنیا میں سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم کی صحیح پہچان کیا ہے، اور ساری دنیا میں شیطانی دھرموں کی پہچان کیا ہے۔ آج میں تمہیں پہچان بتا رہا ہوں، دھیان سے سنو۔ جو ایشوری رچنا کے آدھار پر، جو رچنا ایشور نے ہمارے اندر رچی ہے، اس رچنا کے آدھار پر جو دھرم تمہیں پوری طرح برائی سے بچاتا ہو اور پوری طرح اچھائی پر چلاتا ہو، وہ سنسار کے سچے مالک کا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچا دھرم ہے۔ اور وہ دھرم بھائی میں نے تو چیک کر لیا ہے، آپ بھی چیک کریں، وہ دھرم ساری دنیا میں اسلام ہے۔ اور شیطانی دھرم کی پہچان کیا ہے؟ شیطانی دھرم دنیا میں سارے وہ شیطانی دھرم ہیں جو ایشوری رچنا کے خلاف ہوں، جو ایشوری رچنا کے خلاف ہوں، جو ایشور کو چھوڑ کر کے ایشور کی چیزوں کی پوجا کراتے ہوں، ایشور کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کراتے ہوں، ایشور کے ساتھ شریک کراتے ہوں، اس کا پارٹنر بنواتے ہوں۔ اب میں تمہیں اس سے بڑا ثبوت اور کیا دوں بھائی؟ سنسار کے سچے مالک کی سچی بات تمہیں بتا رہا ہوں میں، کہ اس نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ دنیا میں جا کر میرا احسان مان ہیں، مجھے پسند کرتے ہو یا دنیا کی چیزوں کو پسند کرتے ہو، تو دنیا میں جا کر میرا احسان مان۔ اور جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہر وقت اس کے احسان کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ دوسرا ثبوت یہ ہے سچے دھرم کا کہ اس نے اپنی رچنا میں انسان کو اچھائی پر چلنے کا آدیش دیا ہے، برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے۔ تو دھرم کا مطلب ہے اپنے مالک کا احسان مانو اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی کھوج کرو، اور دنیا میں اس کے حکم پہچانو اور اسے راضی کرو، اور اسے راضی کر کے مر کے چلے جاؤ اور سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پاؤ۔ یہ زندگی تو بیکار ہے، یہ زندگی امتحان ہے۔ تو اللہ کا
संसार के सच्चे मालिक का ना शुक्रा, ना कदरा, काफिर, उसका इनकार करने वाला धरती पर फसाद फैलाएगा। और मुस्लिम, क्योंकि वो ईश्वरी रचना के खिलाफ चलेगा, काफिर, और मुस्लिम जो है वो ईश्वरी रचना के आधार पर चलेगा, वो फसाद को रोकेगा, क्योंकि वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए जीवन जीता है, वो अपने मन को राज़ी नहीं करता है, हैं? अब अल्लाह का हुक्म है कि मेरी धरती पर फसाद ना फैलाओ, हैं, जुल्म को मिटाओ, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूँ, तुम्हारे ईमान की परीक्षा है, तुम्हारे ईमानदार होने की परीक्षा है। तो मुस्लिम क्या करेगा? पहले प्यार से समझाएगा कि जुल्म मत करो भाई, कत्ल गारत मत फैलाओ, जातिवाद के नाम पे फसाद मत फैलाओ। जब प्यार मोहब्बत से जुल्म को मिटाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, उसके बाद फिर मुस्लिम धर्म युद्ध करता है। इसीलिए हम देखते हैं दुनिया में धर्म युद्ध होते हैं, फसाद होते हैं, झगड़े जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं, धर्म के नाम पर। तो मेरे भाइयों, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ताला ने ये दुनिया इम्तिहान का जहान बनाया है। इस दुनिया में इंसान को भेजा है, इस दुनिया में बुराई आम है। अब जो इंसान इस दुनिया और शैतान को दुश्मन जानकर इससे बेचैन होकर अपने मालिक की तरफ, शांति की तरफ दौड़ लगाए हैं, जो इंसान अपने सही मालिक को और उसकी बिन देखे, उसकी जो है बिन देखे सही से पहचान करके, हाँ, जो इंसान अपने मालिक को सही से पहचान कर, बिन देखे उसकी पहचान करके उसको राज़ी करने की तरफ चलता है और अपने सच्चे मालिक से मन ही मन में माफ़ी मांगता है, तो मेरे भाइयों, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह को बहुत खुशी होती है। तो मेरे भाइयों, असल घर, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, आखिरी है, आखिरी ज़िंदगी है, जो कुरान में कहा गया है आखिरत की ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी है। इस दुनिया में अल्लाह ताला, संसार का सच्चा मालिक, इंसानों को थोड़ा थोड़ा जीवन का समय देकर और दुनिया के नशे का होश देकर, टेस्ट लेकर, हाँ, असल घर की तरफ बुला लेता है, यानी मौत के बाद की ज़िंदगी की तरफ बुला लेता है, मौत देकर उठा लेता है। आप देख ही रहे हैं दुनिया के अंदर के लोग दुनिया में मर मर कर रोज़ जाते रहते हैं। जो जिंदा हैं वो दूसरे की मौत से सबक हासिल करके अपनी मौत के होश में आने को तैयार नहीं हैं कि हमें भी ये दुनिया छोड़नी है, हमें भी यहाँ से जाना है। हाँ, मरने के बाद कहा जाएगा कि तूने जो है होश में आकर गौर क्यों ना किया उस दुनिया में कि वो दुनिया मरने मिटने का जहान था। अब जीवन की बाजी हमेशा के लिए हार कर रोता है, पछताता है। अब पछताने से कुछ नहीं बनेगा, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा, अब पछताने से क्या फ़ायदा। तूने सारा जीवन का समय बर्बाद कर लिया, अपने मालिक का एहसान तूने ना देखा, उसकी तूने कदर ना की, तू उसका नाशुक्रा बन के मरा, इनकार करके मरा, तू जीवन की बाजी हार गया, अब तू नरक की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की नाकदरी करना छोड़ दो, अल्लाह की नाशुक्री करना छोड़ दो। अब कितने लोग हैं जो अल्लाह की नाकदरी कर रहे हैं। अब किसी के नाक नक्श में कोई कज है, कोई कमी है, तो उसका मजाक बनाते हैं, बल्कि ये नहीं देखते कि हम उसका मजाक नहीं बना रहे, हम अल्लाह की कुदरत में ऐब निकाल रहे हैं, हम उसकी नाकदरे हैं, हम उसकी नाकदरी कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, याद रखना, जिस मकसद से उस मालिक ने पैदा किया है, अगर इंसान ने उस मकसद को पूरा ना किया, हाँ, तो नरक की आग में हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। अगर इंसान अल्लाह के अधिकार किसी और को देगा, शिर्क करेगा, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर झुकाएगा, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाएगा, दुनिया में गुमराह होकर मरेगा। याद रखें, गुमराह इंसान का मतलब है कि जिसने बिन देखे अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह की पहचान न की। हाँ, जब उसने बिन देखे अल्लाह की पहचान नहीं करी तो वो शिर्क ज़रूर करेगा। और शिर्क के लिए अल्लाह ने कहा है क्या, कि अल्लाह अगर चाहे तो शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, मगर शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया है कि मेरे बंदे, जिस मकसद से मैंने तुझे पैदा किया है, हाँ, अगर तूने वो मकसद पूरा ना किया, तूने मेरे साथ शिर्क किया, मेरा अधिकार जो है तूने ना दिया, हाँ, मेरा हक तूने अदा ना किया, तो याद रख, मैं ये शिर्क है, शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा। तो जब इंसान बिन देखे अल्लाह की पहचान नहीं करेगा तो वो शिर्क करेगा। इसीलिए गुमराही का ठिकाना नरक है, जहन्नुम है। तो याद रखें, जो इंसान बालिग हो और होशो हवास में अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझता हो कि मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं दुनिया में आज़ाद हूँ, अपने मन को राज़ी करता हो और ईश्वरी रचना के खिलाफ धरती पर फसाद फैलाता हो,
وہ اپنے بنانے والے سچے مالک کا انکاری ہے، کافر ہے، دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس دنیا کی اللہ کی کاریگری کو دیکھ کر انسان اس دنیا میں اللہ کی کاریگری کو دیکھے ہیں، اللہ کی کاریگری کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے پہچانے اور اس کی تعریف کرے، اپنے اندر اللہ کی کاریگری کو دیکھے، اپنے آپ میں اللہ کی کاریگری کو دیکھے کہ اس نے ناپ تول کر کیسے انسان کی رچنا بنائی ہے اور جیون جینے کے 2 راستے انسان کو سکھائے ہیں۔ تو اللہ کی کاریگری کو دیکھ کر اپنے من میں اللہ کی شان کو پہچانے کہ جس نے دنیا اتنی اچھی بنائی ہے اس نے جنت کتنی اچھی بنائی ہوگی، میں اس کی تیاری کروں۔ تو انسان کو چاہیے کہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے کہ اگر میں اللہ کو راضی کروں گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے بہترین جیون دے گا۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ موت پر انسان کا قصہ ختم نہیں ہوتا، ہاں انسان مر کر ختم نہیں ہوتا۔ اگر یہ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کو راضی کر کے اچھے کرم کر کے مرے گا تو اللہ کا انعام پائے گا، جنت میں سورگ میں ہمیشہ امن شانتی کا گھر پائے گا، زندگی پائے گا۔ اور اگر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کر شیطان کے راستے پر چل کر ظلم کر کے مرے گا تو یہ مرنے کے بعد سزا پائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بس یہی زندگی ہے۔ اگر میرے بھائیوں مر کر انسان کا قصہ ختم ہو جاتا تو پھر جو چاہتے وہ کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر یا تو اسے انعام ملے گا یا اس کی پکڑ ہوگی۔ جس نے دنیا ہی میں اپنے مالک کو پہچان لیا، جیون کا صحیح مقصد جان لیا، وہ اپنے مالک کو راضی کر کے مرا، اس کے چمتکار کو پا لیا، میرے بھائیوں یہ سورگ کا حقدار ہے، انعام کا حقدار ہے موت کے بعد۔ اگر یہ ظلم کر کے مرا، اپنے مالک کو نہ پہچانا، اپنے گھمنڈ میں اللہ سے نہ ڈرا، اپنے گھمنڈ میں بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کے شیطان کے راستے پہ چل کر فساد پھیلا کے مرا تو میرے بھائیوں دردناک سزا کا حقدار ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان اللہ کے سمبندھ میں انسان سوچتا ہے کہ کچھ نہیں ہے بھائی، نہ کوئی میرا مالک ہے، نہ موت کے بعد زندگی ہے، اور دنیا کو دھوکے میں ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوش میں آ کر غور کرتا کہ یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، میری جان کسی کے قبضے میں ہے، کوئی میرا مالک ہے، میں بھی کبھی بھی مر سکتا ہوں، وہ مجھے کبھی بھی موت دے کر اس دنیا سے اٹھا سکتا ہے۔ تو انسان کم سے کم غور کرے کہ یار کوئی تو چکر ہے، کوئی تو چکر ہے کم سے کم ہے۔ میں اپنی جان کا مالک نہیں، میں اپنی ذات کا مالک نہیں، اس کائنات کو میں نہیں چلا رہا، اسے کوئی اور چلا رہا ہے، میں غور سے کروں، میرا کوئی مالک ہے، میں بنا مالک کے دنیا میں آزاد نہیں ہوں۔ انسان سوچو وچار کرے، یار سوچے کوئی تو چکر ہے کم سے کم ہے۔ پھر بھی انسان اس دنیا کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر اس دنیا میں جیتا رہتا ہے۔ کیوں جیتا رہتا ہے بھائی؟ غور کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے سمبندھ میں انسان سیدھے ہو کے سیدھی راہ سے بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو الٹی سیدھی بات کرتے ہیں۔ ایک جنا کہہ رہا تھا کہ بھائی قرآن مجید میں سب سے پہلی آیت اتری تھی پڑھنے کے بارے میں آسمان سے، ہیں اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو وہ آیت کیوں ہٹا دی اور سورہ فاتحہ کیوں لگا دی شروع میں؟ تو میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، تو اس زمانے میں پڑھنے کے حساب سے وہ آیت ٹھیک تھی آگے، ہیں، اور آج کے زمانے میں یہ آیت ٹھیک ہے آگے سورہ فاتحہ کی۔ قرآن ہر طرح سے ہر زمانے کے لیے فٹ ہے اور یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد دنیا میں کوئی کتاب نہیں آئے گی سنسار کے سچے مالک کی طرف سے۔ اب دیکھو نا، انسان جب پہلے غور کرے گا اپنے مالک کی طرف تو وہ دیکھے گا کہ کوئی ایک ہستی ہے جو تعریف کے لائق ہے اور وہی سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، احسان کر رہا ہے سب کے اوپر، ہیں۔ تو اسی بات کو قرآن سب سے پہلے بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو اس سے ایک سچا انسان سچے مالک کو پہچان لے گا کہ یہ کتاب جو ہے سنسار کے سچے مالک کی کتاب ہے۔ اب قیامت تک لوگ جو اس کا احسان مانے گا، اس کی طرف غور کرے گا، قرآن اس کے لیے فٹ ہے اللہ کی سچی راہ دکھانے کے لیے۔ تو انسان جو ہے غور کرے کہ کون میرے اوپر احسان کر رہا ہے۔ اب دیکھو نا، ماں باپ بچے کو جو ہے ہر وقت رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب بھی دیکھتے ہیں اس پہ دیکھنے میں بھی پیار ہوتا ہے چھوٹے بچے کو، اور ہر وقت اس کی دیکھ بھال رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ انسان پر اللہ کی رحمت کی، کرپا کی، دیا کی برسات ہے، یہ ماں باپ کی نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کے دل میں اللہ ہی نے محبت ڈالی ہے بچے کی۔
اب دیکھو نا، اس دنیا میں زیادہ تر انسان اللہ کے ناشکرے ہیں، ناقدرے ہیں۔ اللہ نے زندگی دے دی، اب زندگی دے کر اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اب وہ اللہ کی طرف غور ہی نہیں کرتے، انہیں اللہ کے احسان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، نہ اللہ کی پہچان کرتے ہیں، شرک میں ملوث ہیں، اللہ ہی سے بغاوت کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، نہ اس کے حکموں کو پہچانتے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ نے جیون دے دیا ہے، وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، ناشکری کر کے مرنے کے بعد اللہ کی ناقدری کر کے نرک میں چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، جو انسان دنیا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف سے پیٹ کر کے اللہ کی طرف چہرہ کرے، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو اہمیت دے گا، اللہ کے دین کو، اللہ کے گیان کو اہمیت دے گا، اور دنیا سے اس بات سے دل ٹھنڈا کرے گا کہ اللہ پالنے والا ہے، دنیا میں جو ہے کام دھندے کی طرف دوڑ نہیں لگائے گا، اللہ کو بھول کر کام دھندہ بھی کرے گا، لیکن اس کا جو نیت اور سوچ ہوگی وہ اللہ کی طرف ہوگی، بڑھنے کی طرف، اللہ پہ یقین ہوگا، اللہ پالنے والا ہے، وہ پالے گا۔ تو یاد رکھیں، ایسا ہی انسان اللہ کو پائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس دنیا کے پیچھے نہ پڑو، اس دنیا میں ظلم ہی ظلم بھرا پڑا ہے، برائی ہی برائی بھری پڑی ہے، اس دنیا میں کوئی امن شانتی نہیں ہے سوائے اللہ کی یاد کے۔ تو بھئی شیطان جو ہے انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، وہ اللہ کی سیدھی راہ سے بھٹکاتا ہے۔ اللہ کو وہی پاتا ہے جو دل سے کوشش کرتا ہے، اللہ کی کھوج کرتا ہے دل سے، اور لگاتار اس کا گیان حاصل کرتا ہے۔ ورنہ دیکھو شیطان نے لوگوں کو کہاں کہاں لگا رکھا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کو پوج رہا ہے، ایک مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو گروجی ہیں وہ سیکس میں خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، کہ ہمارے گروجی نے کم سے کم 100 بلاత్కాر کر ڈالے خدا کی کھوج میں۔ بتا شیطان نے کہاں لگا رکھا ہے اس کو، بدبخت کو، اس کی نیت خراب، سوچ گندے کام پہ اسے لگا رکھا ہے۔ اتنی عقل نہیں کھلتی کہ یہ سیکس تو اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان پیدا ہو، دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ بھیجے امتحان کے لیے۔ اللہ کی رچنا یہ ہے کہ اچھائی پہ چل، برائی سے بچ، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تو اس کی کھوج کر، سچی نیت لے کر، اچھی نیت لے کر۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ ایشور کی، اپنے بنانے والے سچے مالک کی جو رچنا اس کے اندر رچی ہوئی ہے، اچھائی پہ چلنے کی، برائی سے بچنے کی، سچی نیت کر کے اچھائی پہ چل، جب تو اس کو پائے گا۔ اب تو اپنی نیت گندی کر کے جب تو چلے گا تو شیطان تیو چک لے گا۔ یاد رکھنا، جتنے بھی ادھرمی ہیں نا دنیا میں، یہ سب ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں۔ اب بتاؤ، جس انسان کی عقل اتنی خراب ہو چکی ہو کہ سمبھوگ کر کے، ہم استری کر کے، حرام طریقے سے بلاत्कार کر کے عورتوں کے ساتھ اور خدا کی کھوج کر رہا ہو، اس کی سوچ اور نیت کتنی گندی ہوگی۔ بتاؤ شیطان نے اسے کہاں لگا رکھا ہے۔ شیطان نے اسی طرح سے دیکھیں آپ دنیا میں انسانوں کی بھیڑ کو کتنا گمراہ کر رکھا ہے۔ ارے تیرے بنانے والے مالک کی تیرے اندر رچنا ہے، اس رچنا کے آدھار پر اپنی نیت کو صاف کر، اپنے آپ کو برائی گندگی سے پاک کر، پوتر کر، سچائی کا راستہ اپنا، اور سچائی کی راہ پہ چل کے اس کی کھوج کر، سچائی کی تحقیق کر، اس کے احسانوں کو پہچان۔ ہاں میرے بھائیو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ہوش بھی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اس کے دل میں محبت ڈال کر کے ماں باپ سے اس کی پرورش کراتا ہے۔ بچے کو ہوش بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ماں باپ کو دنیا میں جینے کی پہلی سمجھ دے دیتا ہے، اس کو پرورش کرنے کی پہلی عقل دے دیتا ہے۔ بچہ سوتا بھی رہتا ہے تو ماں باپ اسے پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ذرا سی لگ جائے تو ماں باپ جو ہیں تڑپ اٹھتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ نے احسان کیا ہے۔ انسان اللہ کے احسانوں کو پہچانے، سچائی کو پسند کرے، اچھائی کو پسند کرے۔ اللہ نے اپنی اچھائی میں انسان کے اندر سکون رکھا ہے، اور دنیا میں اس کے صحیح دھرم کو پہچانے کہ مجھے پوری طرح سے برائی سے بچاتا ہو، اچھائی پر چلاتا ہو، ہاں اچھائی میں لاتا ہو، امن شانتی میں لاتا ہو، میں اس دھرم کو اپناؤں، اچھائی پر چل کر اس اپنے بنانے والے مالک کی رچنا کے آدھار پر امن شانتی حاصل کروں، مالک کو راضی کروں، اور راضی کر کے مروں، اور مرنے کے بعد مکتی پاؤں۔ مکتی پانے کا مطلب میرے بھائیو یہ ہے کہ جو اپنے مالک کو راضی کر کے مرے گا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، ہاں وہی اللہ کی سزا سے بچے گا، مکتی پالے گا وہ سزا سے بچ کر۔ اور جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا،
ہاں وہ سزا میں گر جائے گا مرنے کے بعد، وہ مکتی نہیں پائے گا۔ تو میرے بھائیو، اسلام دھرم سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے، جو انسان کے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے۔ دیکھو نا، اس مالک نے قرآن مجید میں سارے آدیش یہ دیے ہیں کہ دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ، برائی سے بچو، اچھائی پر چلو۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے حرام حلال سے۔ حلال کا مطلب اچھائی پر چل، حرام کا مطلب برائی سے بچ۔ میرے بھائیو، سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ اللہ کی اس رچنا کو جو تمہارے اندر رچی ہے اس نے، اور دنیا کے برائی کے ماحول میں شیطان نے توڑ پھوڑ کے اس کو برباد کر دیا ہے، انسان برائی پہ چل رہا ہے۔ اللہ کی اس رچنا کو اپنے اندر زندہ کرو۔ آج کا ماحول برائی کا ہے، تو برائی کو مٹاؤ، امن شانتی کو پھیلاؤ۔ ہاں، کوئی بھی تمہیں برا بھلا کہے، دیکھو آگ سے آگ نہیں بجھتی، ہاں آگ پانی سے بجھتی ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، برائی کو دور کرو بھلائی سے۔ کوئی برا بھلا کچھ بھی کہے، چپ ہو جاؤ، برداشت کرو، صبر کرو، غصے کو پیو۔ ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم کو سمجھ چکے ہو، تم اپنے صحیح مالک کو پہچان چکے ہو بن دیکھے۔ اب تمہارا فرض ہے کہ اللہ کے جو بندے شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان کے دھوکے کے پھندے سے ان کو باہر نکالو۔ اگر تم ان کی برائی کا بدلہ برائی سے ہی دو گے تو وہ باہر نہیں نکل پائیں گے، وہ اور الجھ جائیں گے۔ اس لیے تم ان کا بدلہ، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، تاکہ وہ غور کریں، سچے دھرم پر غور کریں۔ تو اچھائی کے دوارا، بھلائی کے دوارا، ایشوری رچنا سے انہیں سمجھاؤ ہیں۔ اللہ کی دھرتی پر فساد نہ پھیلے، برداشت کرو، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو خاک میں ملا دو، تاکہ لوگ اپنے بنانے والے سچے مالک کو پہچانیں، اس کی شان کو پہچانیں، جیون کا صحیح مقصد پہچانیں۔ اللہ کے سامنے مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، میں گندے پانی قطرے سے پیدا ہوا ہوں، کل پرسوں اللہ تعالیٰ مجھے مٹی ملا دے گا ہیں۔ اگر میرا جنازہ رکھا ہوا ہو، میری ارتھی رکھی ہوئی ہو، تو کوئی مجھے 1 کروڑ گالی بکے، مجھ پر کچھ فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو میں کامیاب ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہے تو میں ناکام ہوں۔ تو یاد رکھیں، عقل کی سوجھ بوجھ سے ہی انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کو سمجھ سکتا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اب دیکھو نا، دنیا کے ہر کام میں انسان من ہی من میں اپنے من کے اندر عقل کو چلاتا ہے، صحیح اور غلط کو سمجھنے کے لیے ہر کام میں۔ تو اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ من ہی من میں عقل لگا کر اللہ کے سچے، اپنے بنانے والے سچے مالک کے سچے دھرم کو سمجھنے کے لیے سوچے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور من ہی من میں اپنے مالک سے تعلق بنائے، اپنے مالک سے بات کرے کہ مالک مجھے اپنا سچا راستہ دکھا دے، وہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کے جیون کا مقصد یہی ہے کہ اپنے مالک کو دنیا میں پہچان، اس کے احسان کو پہچان، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی کھوج کر، سچائی پر چل کر، ہاں، اور اس کے حکموں کو پہچان کر، بن دیکھے اس کی پہچان کر کے اسے راضی کر کے مر کے جا، اور موت کے بعد جنت کا انعام پا۔ تو میرے بھائیوں، اس کی پہچان کرنے کے لیے اس کا گیان حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اپنے بنانے والے سچے مالک کو پہچان سکیں اور شیطان کے دھوکے کی گمراہی سے بچ سکیں۔ تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔